بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، میں ہوں اسامہ جمشید۔ عدم قدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عدم قدا آئے ہیں، سرمد سروش صاحب سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کو خوش جناب آمدید بہت کہتے ہیں، آپ شکریہ، کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت اپنے وقت شکریہ۔ دیا۔ اچھا، ایسا ہے کہ سرمد بھائی کو تقریباً کوئی 2-3 ماہ پہلے میں یہیں ملا تھا۔ یہاں یہ سارا جاسمین گارڈن کا علاقہ ہے۔ ہم نے کہا ذرا آپ لوگوں کو یہ جو روایتی دنیا ہے، اکیڈیمک دنیا اور روم اور پیچھے بیک گراؤنڈ کروما وغیرہ، ان سے باہر نکال کے یہاں سنا جائے ایک عام جہاں انسان اپنی تسکین کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سرمد بھائی سے ہی پوچھتے ہیں۔ سرمد بھائی، آپ یہاں پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور واقعی یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ کچھ چند جملے یہاں کی جاسمین گارڈن کے حوالے سے میں عطا کریں۔ جیسمین گارڈن میں اکثر یہیں بیٹھتا ہوں جب مجھے اوپن ایئر بیٹھنا ہوتا ہے جی تو میں یہاں آتا ہوں، اور اس کے آنے کی ایک بڑی خاص وجہ تھی کہ یہ واحد میرے نظر کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دور تک پھر افق نظر نہیں آتا۔ واہ 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 آپ واہ کہیں واہ۔ اور بیٹھیں تو آپ کو سامنے در و دیوار نظر آتے رہتے ہیں، جی اور ایک گھٹن کا احساس جو ہوتا ہے۔ تو جب مجھے کسی اوپن ایئر میں بیٹھنا ہو اور دور تک مجھے نیچر ہی دیکھنی ہو تو واہ۔ میں جیسمین گارڈن آ جاتا ہوں۔ حالانکہ اتنا بڑا ایریا نہیں ہے، لیکن جی درخت وغیرہ اتنے ہیں کہ جی جو افق ہے جی وہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے۔ جی۔ تو یہ یہاں اکثر لوگ یہاں اکثر بیٹھنے آ واک جاتے بھی کرتے ہیں، اور یہ میرے مثلاً ایک جملے آپ کی اس پہ مستضاد ٹیگ لگاتا ہوں کہ میرے کشمیر کے کچھ دوست ہیں، وہ انہوں نے ظاہری بات ہے کشمیر کی خوبصورتی کون نہیں مانتا، وہ یہاں آتے ہیں، وہ حیرت سے یہاں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا جیسے کہ وہ نا وہ اس اہتمام سے تراشتا ہوں ہیں۔ کہ جیسے کہ گمان گزرے کہ بنا بنائے، یہ بہت پیارا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اچھا سرمد بھائی، آپ نے سرمد بھائی ناظرین ایک شاعر ہیں، آپ جو ان کو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، نئے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ آپ شاعر ہیں۔ نظم کا بڑا نام الغم کے نام سے آپ کا مجموعہ آیا۔ تو سرمد بھائی، اپنے کچھ شاعرانہ کچھ بچپن کی کچھ باتیں، کچھ ایسا کیسے مزاج اس طرف آیا جو ایک آپ کے اس میں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، ایک وقار ہے، وجاہت ہے۔ کچھ ایک دو اپنے ایسے غیر شاعرانہ تجربے بھی بتائیں اپنی زندگی کے، اور کچھ پھر بتائیں پھر آپ نے کیا ایک غزل ہے اس میں ساتھ نظم ہے، آپ نے نسبتاً نظم میں زیادہ طب آزمائی کی، کیا ایسا ہی ہے؟ سوالات آپ نے اتنے زیادہ اکٹھے کر دیے ہیں جی کہ جی، اس پہ تاکہ آپ پوری اکیلے بولیں۔ اس پہ ایک پوری آپ بیتی بنتی ہے۔ جی 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 آ، آغاز کا میں یہی کہوں گا کہ جو تخلیقار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے چینی موجود ہوتی ہے بہت شروع میں، اور ہمارے یہاں وہ ڈسکور جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے۔ جی آپ کو خود نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اندر، آپ کا داخل کیا چاہتا ہے، اور اس شدت کو، اس پارک کو آپ مختلف ذرائع سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو مجھے شاید میٹرک کے آگے پیچھے اندازہ ہوا کہ تخلیق کی جانب میری طبیعت مائل ہے۔ اب کیا ژانرا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو شروع میں نے پینٹنگز وغیرہ پہ بھی توجہ دی، اور رفتہ رفتہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں لکھنے پڑھنے کی جانب اور خاص طور پہ فکشن کی جانب مائل ہوں، اور یوں پھر مجھے اپنی صنف جو ہے وہ کئی سال کی تگ و دو کے بعد ملی، اور وہ نظم ہے آزاد نظم، اور اسی میں اظہار کر رہا ہوں۔ الغم جو مجموعہ ہے میرا، اس میں بھی بیشتر آزاد نظم ہی موجود ہے۔ تو باقی کے سوالات جو ہے میں جی بھول جی، گیا ہوں۔ کوئی اپنا کوئی دلچسپ زندگی کا ادب کا آپ کا جو لٹریچر کے ساتھ تعلق ہے، سماجیات، یعنی کہ ایک شاعر کی سماجیات، اس پر کچھ چلے میں آپ کو کوئی ایسے ہی بتاتا سنائیں کہ ہوں کہ جو میں اس نے ماحول اور اس وقت سے مطابقت بھی رکھتی ہو۔ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کالج میں پہلی دفعہ اور جب شروع کیا تھا، کیونکہ ارد گرد کوئی ادبی اس طرح کی سرگرمیاں بھی نہیں تھیں اور ادبی لوگ بھی نہیں تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ جو شاعری ہم کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں وہ بہت کوئی ادب میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ قد پا جائے گی۔ تو یہ خواب تب ٹوٹا جب پتہ چلا کہ شعر میں ایک وزن بھی ہوتا ہے۔ وزن بھی، پھر ایسا عروض۔ ایسا وزن میں شاعری کرنا شروع کی۔ جی اچھا، کیونکہ میں نے مطالعہ بہت زیادہ کر لیا تھا ایک دور میں، اور ایج میری کم تھی، تجربہ ماشاء کم اللہ تھا، ماشاء تو اللہ۔ جب چیزیں بیلنس نہ ہوں تو آپ اندھیروں میں کھو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ایک شدید بے چینی کا دور مجھ پہ گزرا جی
کہ جہاں میں نے پڑھ تو بہت کچھ لیا ہے اور تجربہ اتنا نہیں ہے. جی وہ ساری چیزیں ہضم کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا، اور وہ دور بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ جب میں نے فلسفہ بھی پڑھ لیا، کافی سارا مذہب کے کچھ ایسے مباحث پڑھ لیے جو عام طور پہ نہیں، اور بہت سارے علوم کی چیزوں کو دیکھ لیا، تو اب میرے لیے بڑی مشکل ہوگی. اور یہ وہ دور تھا کہ جب میں نے شاعری بھی جو ہے وہ آغاز کر دیا تھا تو نظم مشکل ہو گئی میری. اب کالج میں تھا، میں شاید تھرڈ ایئر میں تھا، تو شعری اوزان کا بھی مجھے اندازہ ہو گیا، تو نظم کی جانب طبیعت مائل تھی. نظم میں نے کہی، اور نظم کہی تو ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ نہ آیا کہ میں کہہ رہا ہوں. اب میں سوچوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے جو ہے وہ اظہار اور ابلاغ کے تمام جو اصول ہیں ان پہ پورا اترتا ہوں، پھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو یا تو یہ پاگل ہے تو یا میں پاگل. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہی پاگل ہے. واہ 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 واہ. لیکن یہ دیکھیں اندر کے وکیل نے بڑی اچھی صفائی دی آپ کے لیے. نہیں، یہ تو ازرائے تفنن میں کہہ رہا نہیں ہوں، پھر بھی لیکن اچھا میں لے نے لی، چھوڑ دی ورنہ اس شاعری. کے برعکس جو ہے وہ الٹا کام ہوتا ہے. ڈپریشن ہو جاتا ہے آپ کو، جی آپ کے جو ہے وہ سینئرز اور جی جی جو آپ سے بڑے ہیں، جنہیں آپ جی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تجربے میں، علم میں آپ سے زیادہ ہیں، ان کی رائے میٹر کرتی ہے ایک دور میں، جب تک کہ آپ خود کسی شعبے کے اندر پوری طرح سے اس سے آگہی نہ رکھتے ہوں. جی تو مجھ پہ بھی ان کی رائے کا جو ہے وہ اثر تھا، اور شدید اثر تھا. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کی، تاکہ کم سے کم میں کسی کی رائے سے آزاد ہو سکوں. مجھے لوگوں کی رائے اس طرح سے میٹر نہ کرے، میرا ایک اپنا اوپینین چیزوں کے بارے میں، اپنی ڈیفینیشن جو ہے وہ بن جائے. تو یوں پھر میں نے ادب کا اور بالخصوص نظم کا اور بھی زیادہ عمیق نظری سے مطالعہ کرنا شروع کیا. اپنے پیرامیٹرز میں نے بنائے کہ کس طرح کی نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور مستقبل میں کس طرح کی نظم پڑھی جائے گی. ایک اپنا جو ہے میرے اندر میپنگ ہو گئی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا، یا فائدہ یوں کہہ لیں کہ فائدہ ہوا، کہ میں نظم چھوڑ دی لکھنا، اور لکھنا ہی چھوڑ دیا، اور ایک طویل عرصہ میں خاموشی کے اندر گزارا. اس خاموشی کے وقت نے جو ہے وہ مجھے بڑا ارتکاز کرنے کا موقع دیا. جو چیزیں میں پڑھ چکا تھا، پڑھ رہا تھا، اس پہ سوچنے کا، اس کو ہضم کرنے کا، اور ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کئی سال لگے. تو میرے خیال میں اس کے بعد جو میں نے نظم کہی ہے وہی الغم کے اندر شامل ہے. جی اور اس سب سے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک دور آپ پہ آنا چاہیے کہ جہاں آپ بولیں نہیں، خاموش ہو کے سنیں اور سمجھیں جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے آبزرو کیا. جی بہت شکریہ سرمد بھائی. ناظرین، یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں طلال فاضل، کشمیر کا بڑا نام ہے. میری حروف چینی ایک کتاب آئی تھی، تو ان دنوں مجھے بجائے مبارکباد دیتے، وہ میرے دوست نے کہا کہ سرمد بھائی نے اچھی نظمیں لکھی ہیں، الغم کے نام سے مجموعہ آیا ہے، آپ جائیں اور جا کے لیں اور انہیں پڑھیں. اور ایسا ہی ہے، میں نے فیس بک پر دیکھا، ان کی نظمیں دیکھی ہیں، وہ پختہ ہیں، اور ان کے اندر ایک بھرپور ادیب ہوتا ہے، ایک محنت کرنے والا، سماج کو سمجھنے والا، اور باریکی سے ہر جو پہلو ہے اس پر نظر رکھنے والا. تو نئے ایک سلسلے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سرمد